والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی، حضور کے میلاد کی خوبصورت محفل ہے. اسٹیج پر اور میرے دائیں بائیں الحمدللہ خوبصورت علماء اہل سنت اپنے نورانی چہروں کے ساتھ جلوہ گر ہیں. اللہ کریم ان تمام علماء کا سایہ تادیر اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے. میں بے ادبی محسوس کر رہا ہوں کہ علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص بزرگ علماء تشریف فرما ہیں، اور میں ادھر مسند پہ بیٹھ کے لیکن انہی شخصیات کی حکم پہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنے ذکر کرنے والے کو ممبر پہ بیٹھا کے ذکر سماعت فرمایا. یہ ذہن میں رکھ کے بے ادبی معاف کیجیے گا، میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے، آپ سب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپ سے اکتساب علم اور اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحقیقتاً حضور علیہ السلام کا عاشق بنا دے، اور اللہ کریم ہم سب کو اس عشق اور اس محبت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بہت تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے، حضور علیہ السلام کی شان آپ کے آگے بیان کرنی ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا. جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا النبی، اللہ اکبر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے میرے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. سب سے پہلے اللہ کریم کا آیت کا آغاز دیکھو: یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام. اب پورا قرآن پڑھ لیجئے، علماء اکرام تشریف فرما ہے، پورا قرآن پڑھ لیجئے. اللہ کریم نے حضور کے اسم گرامی کا ذکر فرمایا ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو یا محمد کہنا بھی الحمدللہ ہمارا حق ہے کہ خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. اللہ کریم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو یا موسیٰ کہہ کے فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام فرمایا تو یا ابراہیم کہہ کے فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا تو یا آدم کہہ کے فرمایا. حضرت داؤد سے کلام کا ذکر ہے تو یا داؤد کہہ کے کلام فرمایا. لیکن کہیں لیتا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں. کسی کو نام کے بجائے القاب سے بلانے کی دو وجوہات ہیں. یا کسی سے حد درجے کی محبت ہونا تو اس کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے. بلا تفصیل وہاں مثال دی نہیں جا سکتی. آپ کو سمجھانے کی خاطر ماں بھی جب اپنے بچے کو بلاتی ہے نا تو کبھی میرا چاند کہہ کے بلاتی ہے، کبھی میرا لال کہہ کے بلاتی ہے، نام سے نہیں بلاتی. حد درجے کی محبت ہونا تب بھی کسی کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے. اور دوسری وجہ حد درجے کی کسی کو تعظیم دینی ہو تب بھی اس کو نام کے بجائے القاب سے بلایا جاتا ہے. اللہ حالانکہ رسول اللہ کا خالق ہے، جیسے چاہے کلام فرما سکتا. کہ اگر عربی کمزور ہے تو پورے قرآن کا
یہاں عربی کی کمزوری نہیں، ایمان کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ایمان کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اگر پورے قرآن کا ترجمہ کر دیا تو نبی کا ترجمہ کہتے آپ کو کیا پرابلم ہو رہی تھی؟ پرابلم یہ ہو رہی تھی اگر نبی کا ترجمہ کر دیں گے تو اپنا عقیدہ کہا جائے گا؟ نبی کہتے ہی اس کو ہے، نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہتے۔ اگر صرف خبر دینے والے کو نبی کہا جائے تو آپ آج اپنے موبائل سے گوگل نکالیں، دنیا جہان کی کوئی چیز لکھیں تو گوگل اس کی خبر دے دے گا۔ صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے، نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہو۔ نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج درجہ حرارت کیا ہے، نبی سے کوئی آج اسٹاک ایکسچینج کا وہ نہیں پوچھتا کہ معیار کیا ہے، نبی سے کوئی ملک کی خبریں نہیں پوچھتا۔ نبی خبر دیتا ہی وہ ہے جو عام ذہن پا نہ سکے، جو عام آنکھ دے نہ سکے، نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوگا۔ اگر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اگر ایسا ترجمہ پڑھنا ہے جو پڑھ کے عشق مصطفیٰ سینے میں بھر جائے تو پھر آؤ اس کا ترجمہ پڑھو جو کہتا ہے چہرہ ہے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ احمد رضا خان کا ترجمہ پڑھو، آؤ ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو۔ کہاں نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اگر نبی کا ترجمہ کریں تو اپنا عقیدہ کہا جائے گا؟ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ یا ایھا نبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام۔ میرا موضوع اِنَّا ارسلناک کا شاہدہ پہ میں نے کلام کرنا ہے، لیکن یہاں رک کے کہو یہ جو علم غیب پہ باتیں کرنا ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے۔ یہ حضور کے علم غیب پہ سوال کرنا، یہ ماننے والے بھی بہت پرانے ہیں اور یہ نہ ماننے والے بھی نئے نہیں ہیں، یہ نہ ماننے والے بھی بہت پرانے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا دربار اقدس لگا ہے، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں مجھ سے سوال کرو، سبون ما اشئتم، مجھ سے سوال کرو، جو خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، جو ہو گیا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ اس وقت دنیا کے کسی مقام کی خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ نبی کے اوپر کا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو میں بتاؤں گا۔ زمین کے نیچے کا پوچھنا چاہتے ہو گویا کہ پوچھو میں بتاؤں گا۔ حضور نے سب کچھ بتایا ہے۔ آسمان سے اوپر کا جاننا چاہتے ہو بتاؤ میں بتاؤں گا۔ قیامت تک کا جاننا چاہتے ہو، قیامت کے میدان کا جاننا چاہتے ہو، قیامت کے بعد کا جاننا چاہتے ہو، جو علم جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں نا، اسی مسجد میں کچھ منافق بھی بیٹھتے تھے، اسی مسجد میں کچھ منافق بھی بیٹھتے تھے، مسجد نبی میں ہی کچھ منافق بھی بیٹھتے تھے۔ وہاں سے باہر نکلے اور باہر نکل کے باتیں شروع کر دی، کہا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ اتنی بڑی بڑی باتوں کی خبر دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے، ہم منافق ہیں، ہم دل سے ان کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جانتے؟ میرے آقا علیہ السلام ممبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم بات کرتے ہو گویا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں پردے رکھنے والا ہوں، لیکن اگر کہ بات پسند نہیں تو سن لو، فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے اور نکلے میری مجلس سے، فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے اور نکلے میری مجلس سے، فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے اور نکلے مجلس سے۔ حضور فرماتے ہیں تم کیا ہو؟ میں تو اس سے بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں۔ رسول اللہ کے غلاموں، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا کہ منافقوں نے کہا اگر نبی ہے، اگر غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں پہچانتے؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں بھی پہچانتا ہوں اور تمہارے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ میں یہ سن کر جھوم اٹھا، میں نے کہا قربان جاؤں اپنے آقا پہ، قربان جاؤں میں اپنے آقا کے۔ لوگوں نے پوچھا اس میں خوش ہونے کی تمہارے لیے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جو دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغض سے واقف ہے وہ کیا غلام کے دل میں بستی ہوئی محبت سے واقف نہیں ہوگا؟ ہمارے آقا رسول اللہ کے غلاموں تمہاری محبت سے بھی واقف ہے، تمہارے اجداد سے بھی واقف ہے، تمہیں بھی بخشوائیں گے اور تمہارے اجداد کی بھی بخشش کریں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر علم عطا فرمایا ہے، ہر علم عطا فرمایا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، اس لیے میں اگلی بات پہ آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کا ایک شعر نہ پڑھ لیں، ترنم آپ کا مزاج ہے یا نہیں ہے؟
نواب کا مزاج ہوگا. میں نقشبندی ہوں, نقشبندی بھی بے سورے نہیں ہوتے, آپ سن سکتے ہیں. ہاں کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے, کہاں سر عرش پر ہے آپ کی گزر, دل فرش پر ہے آپ کی ملکوت و ملک. ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن سے آیا ہے اور مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے. ہمارا ایک ایک عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے آیا ہے. سنیے, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ہمارا مسلک جو ہے وہ بریلی شریف سے شروع نہیں ہوا, ہمارا مسلک سرہند شریف سے شروع نہیں ہوا, ہمارا مسلک بغداد شریف سے شروع نہیں ہوا, ہمارا مسلک اجمیر شریف سے شروع نہیں ہوا. ہمارا کائنات کو دیکھو, خدا کا قسم ہمارا عقیدہ ان کے عقیدے کا عکس ہے. آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, گواہ بنا کے بھیجا, بڑے غور سے سننا, آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. اللہ کریم نے رسول اللہ کو کیا بنایا؟ شاہد بنایا, گواہ بنایا. اب گواہ کے لیے امام راغب اصفہانی المفردات میں کہتے ہیں کہ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الحضور مع المشاہدہ تھی. پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے, کہا گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ان دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو وہ گواہی اس کی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اور آج بھی عدالت کا یہی نظام ہے, اگر گواہی دینی ہو تو یہ دونوں چیزیں ہونا ہے, اور اس مقام پہ حاضر ہو, نہ صرف حاضر ہو بلکہ اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے. سمجھ آ گئی؟ گواہ کے لیے ضروری ہے گواہ جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو, نہ صرف حاضر ہو بلکہ جس کی گواہی دے اس چیز کو ہوتے آنکھوں سے دیکھے. سب سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو کس کا گواہ بنایا؟ سب سے پہلے رسول اللہ کس کے شاہد ہے؟ شاہد اللہ. اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا. خدا کی قسم, خدا کی ساری خدائی میں میرے مصطفیٰ کے سوا یہ کسی کی شان نہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہے. کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, کہا لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا, کہا نہیں پڑھتے میں رہ کے کلام کیا. پھر اللہ کے نبی تشریف لائے, کہا لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا, کہا نہیں فرشتے کے ذریعے کلام کیا. پھر اللہ کے نبی تشریف لائے, میں نے پھر کہا ہر نبی کا مقام بہت بلند ہے, لیکن سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارے نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارے نبی. قلب سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. پھر اللہ کے نبی تشریف لائے, کہا لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا, کہا نہیں فرشتے کے ذریعے کلام کیا. پھر اللہ کے نبی تشریف لائے, کہا لا الہ الا اللہ. پوچھا دیکھا, کہا نہیں آواز سے کلام کیا, پردے میں رہ کے کلام کیا. کم و بیش آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء ہے, سب نے اللہ کی طرف بلایا. سب سے لوگوں نے پوچھا جس کی طرف بلا رہے ہو اس کو دیکھا؟ کوئی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ ہاں میں نے دیکھ رکھا ہے. سیدہ آمینہ کے لال تشریف لاتے ہیں, سیدہ فاطمہ کے بابا تشریف لاتے ہیں, صدیق اکبر کے پیر و مرشد تشریف لاتے ہیں, خاتم النبیین تشریف لاتے ہیں, نبیوں کے امام تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے؟ کہ آپ پہ بھی وہ غیب رہا ہے, فقط میرا مصطفیٰ ہے. جن سے پوچھا گیا اللہ کو دیکھا, ترمذی میں موجود ہے. کہا کہ اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا, آپ سے لہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا, آپ سے لہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. اور آپ بھی کہہ لو جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا. موضوع سے ہٹ کے اس کے دو شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے. آپ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ اپنے گناہگاروں کا, اپنے خطا کاروں کا, اپنے
جس کی طرف حضور کو بھیجا گیا. میں نے بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے, آپ کی توجہ درکار ہے. کہا ہر اس کا گواہ ہے جس کی طرف بھیجا گیا. اب یہ بھی میرے نبی کی خوبصورت شان ہے. کوئی نبی آئے ایک قبیلے کے لیے, کوئی نبی آئے ایک خطے کے لیے, کوئی نبی آئے ایک قوم کے لیے, کوئی نبی آئے ایک ملک کے لیے, کوئی نبی جن کے اوپر صرف ایک شخص ایمان لایا, کوئی نبی آئے تو ایک شخص کے لیے تشریف لائے. لیکن ہر جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفی ہے. جس ذرے کا میں خالق ہوں اس ذرے کے لیے آپ راحم ہیں. میرے حبیب علیہ السلام آپ فرش والوں کے لیے بھیجے گئے تو آپ عرش والوں کے بھی گواہ ہیں. آپ عرش والوں کے لیے بھیجے گئے, آپ عرش والوں کے بھی گواہ ہیں. آپ سدرہ والوں کے بھی رسول ہیں, آپ سدرہ والوں کے بھی گواہ ہیں. میرے حبیب علیہ السلام عالمین میں ہر زمان بھی شامل ہے, ہر مکان بھی شامل ہے. میرے حبیب علیہ السلام ہر زمانے کے مقام شاہد بھی آپ ہیں اور ہم مکان کے شاہد بھی آپ ہر زمان کے بھی شاہد ہیں اور ہر مکان کا بھی شاہد ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس کا شرعی معنی بھی یہ ہے حاضر ناظر کا کہ حضور جسم مبارک کے ساتھ تک گنبد خضرا میں موجود ہے, لیکن روحانی طور پہ حضور علیہ السلام مشرق میں بھی حاضر ہے, روحانی طور پہ حضور علیہ السلام مغرب میں بھی حاضر ہے, روحانی طور پہ میرے مصطفیٰ آسمانوں پہ بھی حاضر ہے, روحانی طور پہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ حاضر بھی ہے. اور ناظر کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. روحانی طور پہ حضور تب بھی حاضر اور ناظر تھے جب ابھی حضور کا میلاد بھی نہیں ہوا, کیونکہ حضور لباس بشریت کے ساتھ تشریف لے آئے. حضور کی بشریت کا انکار نہ کرنا یہ قرآن کی نص کا انکار ہوگا. حضور لباس بشریت کے ساتھ تشریف لائے ہیں لیکن حضور کی اصل نور ہے, حضور کی اصل نور ہے. یہ لباس بشریت کے ساتھ حضور کا مبیش 1500 سال قبل تشریف لائے, 1400 سال قبل تشریف لائے, لیکن حضور علیہ السلام کی اصل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی اصل نور ہے. حضور علیہ السلام اس وقت بھی روحانی طور پہ حاضر و ناظر تھے جب ابھی ظاہراً میلاد بھی نہیں ہوا تھا. وہ کیسے؟ میں ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے جس آیت کو میں نے تلاوت کیا, اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام انا ارسلناک شاہدا. یہاں علماء تشریف فرمایا کاف ضمیر ذوالحال ہے. وہ سوار تھا تو اگر کوئی یہ سوال کرے گا اس کی وجہ کے دکھاتے ہیں. کئی کتب حدیث سیاست میں حدیث موجود ہے, مستند کتب حدیث میں حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر امت کو لایا جائے گا, ہر امت اکٹھی ہوگی. اللہ جب پوچھے گا کہ جمعے کم کیوں نہیں کیتے, کیوں جہاد کرتے رہے, تو امتیں کہیں گے یا اللہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا نہیں. آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ امتیں کیا کہیں گی, یا اللہ تیرے نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ گئے اس بات کو میں آگے سمجھاتا ہوں کہ پہلے کیسے حاضر و ناظر تھے. ہر نبی کہے گا یا اللہ ہمارے پاس گواہ ہے, اور جب پوچھا جائے گا گواہ کون ہے, سب کہیں گے خاتم النبیین ہمارے گواہ ہیں. اب اگر میں کہوں کہ آج سے 6 سال پہلے میں امریکہ گیا اور وہاں میں ایک مقام پہ گیا, وہاں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, میرے سے کوئی کہے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے, میں کہوں ہاں میرے پاس گواہ ہے. وہ پوچھیں گے کون ہے گواہ, میں کہوں کہ میری 4 سال کی بیٹی ہے, اس کا نام نالین فاطمہ ہے, وہ میری گواہ ہے. لوگ بولیں گے عقل کو ہاتھ مارو, 4 سال اس کی عمر ہے, 6 سال پرانی گواہی کیسے دے گی؟ سمجھ آئی؟ 4 سال کی بچی 6 سال پہلے کی گواہی کیسے دے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. میلاد 1400 سال قبل ہوا ہے کبو بیش. آدم کہیں گے میرے گواہ ہے, موسیٰ کہیں گے میرے گواہ ہے, ابراہیم کہیں گے میرے گواہ ہے, اسماعیل کہیں گے میرے گواہ ہے, داؤد کہیں گے میرے گواہ ہے, سلیمان کہیں گے میرے گواہ ہے, عیسیٰ کہیں گے میرے گواہ ہے. گواہ کے لیے تو ضروری ہے گواہ حاضر ہو اور ناظر ہو. ابھی جب ولادت ہی نہیں ہوئی تو گواہی کیسے دے گے؟ تو یہ بات بتا رہی ہے ولادت تو 1400 سال قبل ہوئی ہے, اور یہ ولادت واللہ کی اصل نور ہے. آدم کے دور میں بھی حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے, موسیٰ کے دور میں بھی حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے,
جائے یاروں کے پیر زمین پہ نہیں لگتے. آیا حضرت کہتے ہیں ہم سے بڑا مقدر کا غنی کون ہوتا کہ آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے تم نے دیکھے زلیخا. بولو ہمارے نبی ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا اور کا نعرہ. مزہ آتا ہے ایک کہتا ہے کہ ہمارے نبی لیکن کہتا تو دیکھو میرا نبی یہ میرا نبی کہتا ہے میں شعر پڑھ لوں آپ سب میرے ساتھ کہو گے اپنے نبی پر ناز ہونا چاہیے میرے ساتھ کہنا ہے. ہاں وہ جس کے لیے نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. بہت کا رسول اللہ کا نام لو تو اور میں تھے کنڈیریاں بیچن آیا. ہمارا کام بھی یہ ہے جو کہتا ہے نہیں پڑھنا اس کو بھی کرے ذرا ہاتھ. میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر مقام پر لوگ پوچھتے ہیں کہ تکبر ختم کرنا ہے. صوفیاء نے کہا ہے کہ اگر تکبر اپنے اندر ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تکبر بہت بڑی لعنت ہے. تکبر وہ ہے کہ جس کے اندر بھائی گانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. تکبر کرنا ہی اللہ کی صفت ہے بندوں کو یہ لائق ہی نہیں ہے. تکبر ختم کرنے کا حکم ہے. لوگ گھر میں وہ ہی نہ اکیلا مجھے پتا ہے کہ گھر خالی ہے. گھر کا گویا کہ تالا میں کھول رہا ہوں قبل میں کھول رہا ہوں گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. مجھے پتا ہے کہ اندر سے گھر خالی ہے. سرکار پھر کسے سلام کروں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خالی گھر میں کس کو سلام کرنا ہے. کہا سرکار جب گھر خالی ہو دستاوی میرے پاس ہے دروازہ میں کھول رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے سرکار پھر کیسے سلام کروں. گویا کہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں ہوگا تو میں تو ہوں گا میں تو ہوں گا نا. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے دروازہ کھولنا مجھ پر سلام پڑھنا میں تو روحانی طور پہ موجود ہوں. مجھے صرف میرا کہنا نہیں ہے کہ حضور غلاموں کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کا یوم بھی آ رہا ہے جن کا یہ مہینہ ہے 22 جمادی الثانی جن کا یوم ہے. آہا وہ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر جو زینت دربار مصطفیٰ ہے. وہ صدیق اکبر جو رونق بازار مصطفیٰ ہے. وہ صدیق اکبر جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے. وہ صدیق اکبر جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے. وہ صدیق اکبر جو رونق دربار مصطفیٰ ہے. وہ صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء. جب تبوک سے پہلے سب کچھ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. بھائی خالی کہنے سے انسان صحابہ کا نوکر نہیں بنتا. عقیدہ وہ کرنا پڑتا ہے تو صحابہ کا عقیدہ. حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ صدیق اکبر کا جواب پتا ہے کیا؟ صدیق اکبر حضور کے سامنے بیٹھے ہیں حضور کے سامنے حاضر ہیں اور حضور پوچھ رہے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اب بیت اللہ و رسولہ یا رسول اللہ اب بیت اللہ و رسولہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں. پوچھا صدیق اکبر سے ابو بکر حضور تو سامنے بیٹھے ہیں آپ کہہ رہے ہو گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں. صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ روحانی طور پہ حضور علیہ السلام ہر غلام کے گھر میں حاضر ہے. آخری بات یہ سماعت کر لیجئے حاضر ناظر کا شرعی معنی یہ ہے. جب ہم حضور کے بارے میں حاضر ناظر ہونا چاہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام جسم مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں ہیں لیکن روحانی طور پر ہر مقام پہ حاضر ہیں. کیسے؟ جیسے حضور فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو. حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہو کے ساری دنیا کا بلکہ ساری کائنات کا ایسے مشاہدہ فرما رہے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی دیکھتے ہیں. ساری دنیا ساری کائنات حضور علیہ السلام کے سامنے ہے. جہاں چاہے نگاہ سے تصرف کر سکتے ہیں اور جہاں چاہے دست مبارک سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں. دست مبارک سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں. اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن یقیناً وقت کافی ہو چکا ہے. میرا بھی سفر ہے میرے بھی واپس
عیدگاہ شریف آج پہنچنا ہے، صبح بہت ضروری معاملات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. بھائی جماعت اسلامی یوم صدیق اکبر ہے، جو اگر آپ آ سکیں وہ شریک ہو جائیں، ورنہ یقیناً ARY پہ بھی یہ محفل لائیو ہوگی، ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. 22 جماعت اسلامی کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف کو یہ اہتمام کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی، جس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یوم صدیق اکبر پہ ایک عظیم الشان سیدنا صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد ہوگا. اور ہوگا کہاں؟ لاہور داتا صاحب کے مزار اقدس میں. لاہور میں حضرت داتا صاحب کے مزار اقدس میں عظیم الشان سیدنا صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد ہوگا، جس میں خطاب کے لیے میں بھی حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ مقتدر علماء اہل سنت بھی تشریف لائیں گے، مشائخ اعظام بھی تشریف لائیں گے. میرے شیخ کامل بھی وہاں داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری کرنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اور وہاں انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدایت عقیدت پیش کریں گے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد اس عظیم الشان 4 فروری کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اس عظیم الشان کانفرنس کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا. انشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہوگا اللہ نے چاہا تو اگر کوئی حضرات شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ اتنا صبر کر کے آئیں گے، کوشش کریں گے عشاء کی نماز سے پہلے وہاں پہنچ جائیں تاکہ آپ کو اندر آنے کا موقع مل سکے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار